اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کو ڈیلی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 153۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اذ جب، تسعدون تم بھاگ رہے تھے، ولا اور نہیں، تلوون مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی کو، والرسول اور رسول، یدعوکم وہ تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم تمہیں پیچھے سے، فاصابکم پس اللہ نے پہنچایا تمہیں، غمم بغم غم کے بدلے غم، لکی لا تاکہ تم نہ، تحزنوا غمگین ہو، علی اس پر، ما جو، فاتکم تم سے کھو گئی ہے، ولا اور نہ، ما جو، اصابکم تم پر مصیبت آئی ہے، ولا اور نہ، ما جو، اصابکم تمہیں مصیبت پہنچی ہے، واللہ اور اللہ، خبیر خبردار ہے، بما اس سے جو کچھ، تعملون تم کر رہے ہو۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ غزوہ احد کا بیان جاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بعد کے حالات اور کیفیات کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ منافقین نے، مخالفین نے مسلمانوں کے اوپر جو اعتراضات عائد کیے، ان کے ذہنوں کے اندر جو شکوک و شبہات پیدا کیے، اللہ رب العالمین نے ان تمام شکوک و شبہات کو رفع فرما دیا، دور کر دیا۔ ان تمام سازشوں کا اللہ پاک نے ازالہ فرما دیا۔ مخالفین اس کوشش میں تھے کہ یہ بات ثابت کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس غزوہ کے دوران انہیں حاصل نہیں ہو سکی۔ اس سے پتہ چلا، منافقین کا کہنا یہ تھا، اس سے پتہ چلا کہ اسلام ایک جھوٹا دین ہے، اسلام ایک من گھڑت دین ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اتار کر بتایا کہ غزوہ احد کے اندر اللہ کی مدد آئی، اور جو مصائب پیش آئے، جو تکالیف پیش آئیں، اللہ پاک نے ان تکالیف کی بھی غرض و غایت، ان کی وجہ، ان کا پس منظر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اب سنیے گا آیت کو۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر پہلے تو اس منظر کو بیان کرتا ہے جب پہاڑی درے پر 50 تیر اندازوں کے اندر 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں بھی یہ پہاڑی درہ چھوڑ دینا چاہیے اور مال غنیمت کو جا کے اکٹھا کرنا چاہیے۔ سو وہ نیچے اتر آئے، مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید جو کہ ابھی کافر تھے، انہوں نے اٹیک کر دیا اور ایک گھمسان کا رن پڑا۔ صحابہ اکرام کے اوسان خطا ہوئے، اور بے خبری کے اندر جو حملہ ہوا، اس حملے کی تاب نہ لا سکے، اس حملے کو برداشت نہ کر سکے، اور مسلمانوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس پہلے گروہ کا ذکر کیا، وہ جو پہاڑی درے پر موجود تھا اور جو نیچے اترا تھا۔ اللہ پاک نے ان 50 تیر اندازوں میں سے جو 40 کے قریب یا 38 کے قریب جو صحابہ اکرام نیچے اتر آئے، اللہ پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذ تسعدون جب تم دور بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد اور تم مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے۔ اب یہ صحابہ نیچے اتر رہے ہیں، پہاڑی درے سے نیچے اتر رہے ہیں، ادھر پہاڑی درے کے اوپر کچھ صحابہ اکرام کھڑے ہیں، وہ اس پر مصر ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں کہ تم بھی نہ اترو، ہم بھی نہیں اتریں گے، تم بھی نہ اترو، اور وہ انہیں واپس بلا رہے تھے کہ واپس آ جاؤ۔ جب وہ اوپر پہاڑی درے پر موجود صحابہ اکرام نیچے اترنے والوں کو واپس بلا رہے تھے، تو یہ نیچے اترنے والے ان بلانے والوں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی آوازوں کی طرف بھی ان کی کوئی توجہ نہ تھی، اور وہ نیچے اترنے پر تلے ہوئے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بھی جا کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ان 2 جملوں کے اندر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ تمہیں بلا رہے تھے
اور تم پیچھے مڑ کر انہیں نہیں دیکھتے تھے۔ اذ تصعدون، تم بھاگ رہے تھے، نیچے کی طرف اتر رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کر بھی کسی کو نہیں دیکھتے تھے، گردنیں پلٹا کے بھی، چہرے پھیر کے تم کسی کو دیکھتے تک نہیں تھے۔ یوں تمہارے اندر اس وقت مال غنیمت کو جمع کرنے کی ایک حرص تھی اور ایک آرزو تھی۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اب یہ ایک الگ سچویشن ہے، یہ ایک الگ کیفیت ہے جس کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ جب اٹیک ہو گیا، اس پہاڑی درے سے اٹیک ہو گیا، کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹارگٹ کر لیا، ان کو نشانہ بنا لیا، تیر پر تیر پھینکے جا رہے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور ان کی کوشش یہ تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے۔ حالت یہ تھی کہ صحابہ اکرام تو اسلحہ اتار چکے تھے، صحابہ اکرام جنگ ختم کر چکے تھے، کافروں نے پہاڑی کی بیک سائڈ سے حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے کے دوران صحابہ اکرام چونکہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، سڈن اٹیک تھا، اچانک حملہ تھا، اور وہ اسلحہ بھی اتار چکے تھے، اس حملے کا جواب دینا ان کے لیے ناممکن تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمے رہے، نہ دل میں ہراس، نہ چہرے پر مایوسی، نہ زبان پر شکوہ، نہ حرکات میں بے ضابطگی، شجاعت، رسالت اور وقار نبوت کا صحیح مظاہرہ اسی روز ہوا۔ صرف 12 جانثار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، اور دشمن کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف سے عمدہ چلا آ رہا ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہیں۔ آپ کی زبان اس وقت بھی پاک ہے، اور آپ اپنی زبان پاک سے صحابہ اکرام کو اپنی طرف بلا رہے تھے، یہ لفظ ارشاد فرما کر الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہو رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس منظر کو ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، یعنی صحابہ اکرام بھاگ رہے ہیں، اپنی جانیں بچانے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ منظر ہے جنگ کا، میدان احد کا۔ پھر اللہ پاک آگے فرماتا ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے میں غم، تمہارے اوپر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تمہارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، تمہارے اوپر شدید قسم کے غموں اور دکھوں کے طوفان امڈ آئے، شدید پریشانی کا تمہیں سامنا کرنا پڑا، مشکل کا سامنا کرنا پڑا، مشکل پر مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہ تمہارے اوپر مصائب کیوں آئے، تمہیں اتنے بڑے امتحان سے، اتنے بڑے کرب سے، اتنے بڑے دکھ سے کیوں گزارا گیا؟ وہ جو منافقین یا مخالفین اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، اللہ کی مدد آ رہی تھی، تم قتل کر رہے تھے، تم جنگ جیت چکے تھے، یہ دوسرا حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کی وجہ یہ تھی تم مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئے اور پہاڑی درے کو خالی چھوڑ دیا گیا، تو پھر اس وجہ سے تمہارے اوپر یہ غم آئے، یہ دکھ آئے، اور یہ کیوں آئے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو کھو گئی ہے تم سے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں اس جملے کے، ایک اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم غموں کے خوگر ہو جاؤ، چونکہ روئے زمین کے اوپر تم نے اسلامی انقلاب بپا کرنا ہے، اللہ پاک اس جماعت کو تیار کر رہا ہے آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت سے گزارا جا رہا ہے، انہیں ٹریننگ سے گزارا جا رہا ہے، ان کے اوپر مشکل طاری کر کے، ان کو اس امتحان سے گزار کے، اللہ پاک انہیں اس بھٹی سے گزار کے، اللہ پاک انہیں کندن بنا رہا ہے، انہیں سونا بنا رہا ہے، انہیں جفاکش اور بہادر بنا رہا ہے، ان کے اندر شجاعت اور بہادری کو پیدا کر رہا ہے
کہ تم آنے والے وقتوں کے اندر مشکلات کا سینہ تان کے مقابلہ کر سکو۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، وہ چیز جو تم سے کھو گئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی فتح تم سے کھو گئی تھی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، تاکہ آئندہ جب کبھی تمہارے سامنے ایسے حالات پیش آئیں تو تم بدحواسی کا مظاہرہ نہ کرو، تم بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، تم پختہ ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ اس جنگ کے اندر جو تمہارے اوپر صورتحال پیش آئی اور تم نے بے صبری کا اور بھاگم بھاگ کا جو مظاہرہ کیا، آئندہ کسی جنگ کے اندر تم اس پریکٹس کو ریپیٹ نہ کرو، آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ تمہاری ٹریننگ ہو گئی۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں غم پر غم اس لیے دیا گیا، تمہیں مصیبتوں سے اور مختلف مراحل سے اور امتحانات سے اس لیے گزارا گیا، یہ جو تم سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کا احساس تمہیں ہمیشہ غمگین نہ بنائے رکھے۔ احساس خطا کے اس تکلیف دہ زخم پر اللہ تعالیٰ نے عفو و کرم کا مرہم لگا دیا۔ اب اس جملے کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، یعنی تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو کھو گئی ہے تم سے، اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، یعنی مصیبتوں پر اور تکلیفوں پر تم غمگین نہ ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ دو مطلب میں اس کے کر رہا ہوں، آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں ان دونوں کو پھر ریپیٹ کروں گا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تمہیں غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تم غموں کے خوگر ہو جاؤ، تم غم سہنے کے عادی ہو جاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم غمگین نہ ہونا کیونکہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب اس صدمے کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر نہ رکھنا کہ ہم سے یہ خطا کیوں ہوئی، ہم سے یہ لغزش کیوں ہوئی، ہم سے یہ نافرمانی کیوں ہوئی، ہم مال غنیمت کے پیچھے کیوں پڑے۔ یہ جو نیچے میدان کے اندر گروہ تھا، صحابہ اکرام کا گروہ تھا، یہ مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف ہوا، اور پھر اوپر والا جو دستہ تھا وہ بھی نیچے اتر آیا، تو در حقیقت جو دونوں دستے تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئے۔ تو یہ ایک ان سے لغزش ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں غم پر غم دیا کیونکہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس امتحان سے گزار کے، اس بھٹی سے گزار کے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب یہاں میں آج کی اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے اگرچہ غم دیے لیکن معافی بھی اتاری اور فتح بھی اتاری، کیونکہ بالآخر فتح یاب یہی لشکر ہوا، صحابہ اکرام کا لشکر، اسلام کا لشکر ہی فتح یاب ہوا، کیونکہ میدان احد کے اندر جو بظاہر فاتح لشکر تھا وہ بھاگ چکا تھا، انہیں پھر بھی اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، وہ بھاگ گئے، اور یہ جو بظاہر شکست خوردہ لشکر تھا، اسلام کا لشکر، یہ لشکر موجود تھا، میدان احد کے اندر موجود رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہی فتح یاب کیا، لیکن وقتی طور پر انہیں مختلف مصائب سے، مشکلات سے، امتحانات سے گزارا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک تو زخم پہ زخم، غم پہ غم سہنے کا عادی بنا دے، اور دوسرا اللہ پاک نے معافی کا حکم نازل فرما دیا۔ اسی کے ساتھ ہی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ ابو سفیان، جو کہ ابھی کافر تھا، ابو سفیان جب یہ میدان احد سے واپسی جا رہا تھا، ابو سفیان نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لے کر پوچھا، کیا تم میں محمد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ اس نے 3 بار یہ سوال دہرایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے 3 بار پوچھا، کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر ہیں؟ پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ اس نے پھر 3 بار پوچھا، کیا تم میں عمر ہیں؟ پھر بھی جواب کی اجازت نہ ملی۔ ابو سفیان نے اپنے احباب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، خوشی سے کہا، یہ تینوں تو قتل ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، اور آپ
رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے دشمن، حضرت عمر بولے، اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بکتے ہو، تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے نعرہ مارا، اعلو حبلو اعلو حبلو، جس کا معنی ہے حبل کی جے، حبل کی جے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم کہو اعلی و اجلو، اللہ بلند ہے اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے از راہ غرور کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم کہو اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میدان احد کے اندر اللہ پاک کی مدد آئی، اللہ پاک نے نصرت فرمائی، اور اس نصرت کی ہی اگلی آیت کے اندر اسی نصرت کا اور اسی مدد کا مزید ثبوت موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ آج کی کلاس ختم ہوئی، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی مدد، اپنی نصرت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو بغور پڑھنے، سمجھنے، معنی، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور اس قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔